حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ جب تشریف لائے حضور نے فرمایا دحیہ بیٹھو۔ جب بیٹھے دحیہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا ایسی نشانیاں کہ جن کو دیکھ کے میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور اسلام قبول کر جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں پیش کی۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب اسلام قبول کیا حضرت جبریل آسمان سے آئے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی کہ دحیہ قلبی کے اسلام قبول کرنے پر آپ کو مبارک ہو۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ اب صحابی کی فضیلت ان کو عطا کی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا دیدار کیا، بس صحابی بن گئے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت دحیہ قلبی رونے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو میں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ میری ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ اس سے پہلے جتنے بھی تم نے غلطیاں کی تم گن گن کے یہاں بیان کرو، کیونکہ حضرت جبریل تیرے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں قوم کا سردار ہوں، قوم کا سردار ہونے کے ناطے میرا جہاں تک بھی یہ میرا اقتدار ہے، جو جتنے بھی لوگ میرے ماتحت ہیں، میری سرداری کے ماتحت 70 ماؤں کی کوکھ میں بیٹیاں پیدا ہوئی، سب کو میں نے دفنا دیا۔ 70 ماؤں کی گود سے بیٹیاں اٹھا اٹھا کے میں نے زمین کے نیچے زندہ درگور کر دی۔ اے اللہ کے نبی کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ حضرت جبریل حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دحیہ قلبی نے جو 70 ماؤں کی گود سے بیٹیاں اٹھا کے دفنائی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد فرمائے اللہ کے نبی اتنا ہی نہیں، میں نے اس کے علاوہ اور بھی گناہ کیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں چلا گیا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس کو کہا کہ اگر بیٹی ہوئی میرا انتظار، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا۔ میں چلا گیا، وقت گزرا، میں تجارت کی غرض سے کافی مدت کے بعد آیا، جب گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا، حسین بچی دروازے پہ آئی، چھوٹی بچی، بہترین سر میں تیل لگا کے، اور جیسے ہی میری نظر پڑی اور میرے کفر نے للکارا کہ جتنی قوم کا میں سردار ہوں آج تک میں نے آپ کسی کی گود میں نے بیٹی کو زندہ نہیں رکھا، یہ بیٹی کہاں سے؟ کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کون؟ کہ میں اس مکان کے مالک کی بچی ہوں، جس کا یہ مکان ہے۔ کہ میں نے بچی سے فرمایا اس مکان کا مالک تو میں ہوں۔ بولے پھر میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہ وہ بچی میرے لباس سے لپٹ گئی، میری ٹانگوں سے لپٹ گئی کہ ابا ابا تم آج تک کہاں تھے؟ کون سے علاقے میں تھے؟ کون سے سفر پہ تھے؟ میں اندر بڑھا، میں نے غضبناک نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا، فرمایا کہ یہ کیا؟ آج تک عرب کی عورتوں کی گود میں جو بھی بچی آئی میں نے ایک کو بھی زندہ نہیں رکھا، جبکہ میرا حکم تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی آپ نے میرا انتظار نہیں کرنا۔ آپ نے اس بچی کو پال پوس کے، یہ میرے لوگ، یہ میری رعایا، جہاں تک میری سرداریت ہے وہ مجھے کیا کہیں گے کہ صرف ہماری ہی گود خالی ہوتی رہی اور اپنے گھر میں بچیوں کو پالتے رہے۔ لہذا میں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، جہالت اتنی عروج پکڑ گئی تھی کہ مجھے اپنے مکان میں بیٹھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں باہر نکلا، میں نے بیٹی کو کہا بیٹی میں تمہیں اپنی نانی کے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ بیٹی کو ساتھ لیا، ماں کہنے لگی کہ میرے سرتاج یہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کو کہیں ہلاک نہیں کرنا،
اس کو کہیں زندہ زمین میں نہیں دفنانا، اس کو کہیں غائب کر کے نہیں آنا۔ میں نے کوئی جواب اپنی بیوی کو نہیں دیا۔ میں نکلنے کے بعد دور چلنے کے بعد میں زمین پہ گڈھا بنانے لگا۔ بیٹی کہنے لگی کہ عرب کی اتنی شدت دھوپ کہ جس کے اندر میرا باپ کام کر رہا تھا، بچی معصوم تھی، میں نے گڈھا تیار کیا، میں نے دوپٹہ پکڑا، اپنی بیٹی کے منہ کو باندھ کے زمین میں دفنا کے واپس چلا آیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دہیا قلبی ذرا ایک بار پھر یہ واقعہ سناؤ۔ پھر دوبارہ سنایا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تمام ریشے مبارک آنسوؤں سے بھر گیا۔ باقی صحابہ تشریف فرما ہیں۔ صحابہ نے فرمایا دہیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بار بار رلا رہے ہو؟ کیوں بار بار ہچکیاں نکلوا رہے ہو؟ کیوں ان کے چہرے مبارک کو آنسو نے بھر دیا؟ حضور نے فرمایا دہیا جب دوبارہ یہ واقعہ سنایا حضور رو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک بار پھر اس واقعے کو بیان کرو۔ دہیا نے تیسری مرتبہ جب ان واقعات کو پیش کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے۔ حضور نے فرمایا انا ابو البنات، کہ آج کے بعد عرب کی بیٹیوں کا باپ میں ہوں۔ آج کے بعد جو بھی بیٹی عرب کے سرزمین پر پیدا ہوگی اس کا باپ میں ہوں، اس کی رزق کی ذمہ داری میں اور میرا خدا لیتا ہوں۔ ان کی عزت، ان کی عظمت کو بلند کرنا، اس کی ذمہ داری میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہوں۔ اور اس کی عظمت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹیوں کی عظمت کو بلند کرنے کی دعا کی، اللہ